الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الطہی اتہامی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر عصمتہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ نَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات بر محمد مومنین کرام، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں پروردگار سے وابستہ رہیں، دینی کام کریں یا دنیاوی کام کریں۔ ہم اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو نگاہوں میں رکھیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب یہ بات ذہن میں رہے گی تو ہم ہر قدم اس کی مرضی کے مطابق اٹھائیں گے، اور اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ قرآن کریم کی ایک بہت ہی تفصیلی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، 147، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور اس کے بعد ایک طولانی گفتگو کرتے کرتے خدا کہتا ہے اولئک هم المتقون، یہ سب کے سب متقی ہیں۔ ایک فہرست بنائی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی بہت طولانی ہے، کبھی اگر وقت رہا تو اس آیت کے ذیل میں بھی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور اتنی بہترین یہ آیت ہے کہ صاحب تفسیر المیزان ایک حدیث اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس آیت پر عمل کر لے
تو وہ پکا مومن ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے تقوی آخر میں بات آئی اولئک هم المتقون۔ تو کہنے کا مقصد یہ مومنین کے زندگی کے ہر سیکشن میں، ہر وبھاگ میں، ہر شعبے میں ہمیں متقی بننا ہے۔ مسجد میں متقی بننا آسان ہے، مسجد کے باہر متقی بننا بہت مشکل کام ہے۔ یہاں پر تو ہر ایک تقوی ظاہر کر دیتا ہے، لیکن جہاں پر خلاف تقوی کام ہو رہا ہو، ایسا ایٹماسفیئر ہو، ایسی فضا ہو، ایسا ماحول ہو، تو وہاں پر انسان متقی بنے، ایک کمال ہے۔ ایک ایسا ماحول کہ جہاں پر سب گناہ کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ گناہوں سے اپنے کو بچا لیں۔ مثلا شادی، ایک مثال دے دیتا ہوں کہ سب جو ہے وہاں پر سب سے نمراد، سب یعنی اکثریت یا کچھ لوگ آپ کہہ لیجئے، اور وہاں اپنے دامن کو گناہوں سے انسان بچا لے، اسی کو تقوی اور پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ لہذا آئیے میں حسب دستور جو میں نے آپ کو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو وعدہ ہمارا یہ ہے کہ تفسیر سورہ بتائیے الحمد آپ کی خدمت میں پیش کرو، اور ہماری جو بحث چل رہی ہے ساحل صاحب، وہ کون سی بحث ہے؟ کہاں تک پہنچے تھے ہم لوگ؟ اہدنا، بولیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ آئیے بہت ہی شیرین، اس پہ یہ شاید تیسری یا چوتھی تقریر ہے میری اہدنا الصراط المستقیم پر۔ آج بہت ہی جازب اور دلکش گفتگو اس سلسلے میں پیش کروں گا، میری نہیں ہے، علماء سے جو میں نے حاصل کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں ایک پوسٹ مین اور ایک ڈاکیے کی حیثیت سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے کیا کہا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پہ لفظ اہدنا ہے۔ اہدنا کی جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، یاد رکھیے گا۔ ہدایت سے اہدنا نکلا ہے، ہدایت سے ہادی نکلا ہے، ہدایت سے مہدی نکلا ہے۔ جو ہدایت کرے اسے ہادی کہا جاتا ہے، جس کی ہدایت اللہ کرے اسے مہدی کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سب جو ہے سب ہدایت سے نکلا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نماز میں آؤ یا جب سورہ الحمد پڑھو تو کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا یا ہمیں سیدھی راہ پر باقی رکھ۔ کیا صحیح ہے جی؟ ہمیں سیدھی راہ پر۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر علماء نے، اور خود اسے جو ہے علامہ احمد نراقی جو ہمارے بہت بڑے عالم اخلاق گزرے ہیں، اتنے بڑے عالم اخلاق گزرے ہیں کہ ملا احمد نراقی کے نام سے مشہور ہیں، کہ پوری دنیا شعبہ عرفان میں، عرفان کے شعبے میں پوری دنیا جس سے متاثر ہے اور امپریسڈ ہے اسے آیت اللہ بہجت کہا جاتا ہے، اور آیت اللہ بہجت جس سے متاثر ہے اسے ملا احمد نراقی کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنا بڑا آدمی ہوگا، ایک بہت بڑا سرجن اس زمانے کا، وہ کہے کہ یہ بہت بڑا سرجن ہے مثال کے طور پہ، تو آپ سمجھیں گے کتنا بڑا آدمی ہے وہ۔ آغا بہجت کہتے ہیں، ملا احمد نراقی کی ایک کتاب ہے، میں کتاب میرے پاس اتفاق سے ہے، نوازش صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان سے میں گزارش کروں کہ جب میرے گھر پہ آئیں گے تو انشاءاللہ مجھے بتائیں گے تو میں کتاب میرے پاس ہے وہ دکھاؤں گا۔ اس کتاب کا نام ہے معراج السعادہ، علم اخلاق میں
لکھی جانے والی سب سے اچھی کتاب جو ہے اسے معراج السعادت کہا جاتا ہے، اتنی بڑی کتاب ہے وہ۔ اور آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگر کوئی معراج السعادت کا مطالعہ کر لے تو اس کی زندگی جو ہے معنوی اعتبار سے بدل جائے گی، اتنی بڑی کتاب ہے معراج السعادت۔ اس کتاب میں ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، میرے پاس وہ کتاب ہے۔ وعلیکم السلام۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کہتے یہ ہے کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، بہت توجہ کیجئے گا۔ ایک ہدایت ہے اراءۃ الطریق، الہدایت لہا معنیین، ہدایت کے دو معنی ہیں۔ علیکم السلام۔ کیا ہے؟ ایک اراءۃ الطریق اور دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب۔ یعنی کیا مقصد؟ اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھا دینا، اس کو بولتے ہیں حلیم بھائی اراءۃ الطریق۔ اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، گھر تک پہنچا دینا آسان زبان میں۔ میری بات واضح ہوئی، واضح نہیں ہوئی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں۔ میں آپ کے گھر پہ آیا، سید صاحب کے گھر میں جانا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے میں راستہ بھٹک گیا۔ میں نے کہا کہ صاحب سید صاحب کا گھر کہاں پر ہے؟ تو اعظمی صاحب نے کہا مجھ سے کہ آپ ایسے جائیے اور رائٹ جائیے گا، اس کے بعد پھر لیفٹ جائیے گا اور وہاں پہ ان کا گھر موجود ہے۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے بولتے ہیں راستہ دکھانا، اسے بولتے ہیں عربی میں اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ اور ایک بار مجھے مل گئے تبریز صاحب، کہنے لگے آپ سید صاحب کے جانا چاہتے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں، چلیے میں آپ کو ان کے گھر لے کے چلتا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے بولتے ہیں ایصال الی المطلوب، گھر تک پہنچا دینا۔ اب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ انبیاء کا کام جو ہے اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھانا ہے، یا گھر تک پہنچانا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انبیاء کا کام جو ہے وہ راستہ دکھانا ہے، گھر تک پہنچانا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل علماء نے دلیل جو دی ہے اس آیت کے ذریعے، انا ہدیناہ السبیل، اس میں بھی ہدینا آ گیا، وہی اجنا والا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ یا نافرمان بندے بن جاؤ۔ ہم نے تمہیں راستہ دکھایا ہے۔ تو آدم سے لے کر خاتم تک جتنے لوگ بھی آئے ہیں سب کا کام کیا ہے؟ کوثر صاحب بولیے، راستہ دکھانا ہے۔ دیکھیے ٹھیک ہے خطبہ جمعہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ خاموش بیٹھیں گے۔ ہم لوگ کا ایک یہ کلاس چل رہا ہے، ایک اسکول ہے، تو اسکول میں جو ہے دونوں طرف سے بات ہونی چاہیے۔ اکیلے ون وے ٹرافک مت کیجیے، بنائیے گا اس کو، یہ ٹو وے ٹرافک ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ اب آپ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ جب ہدایت کی بات کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ کسی کے گلے پر ہاتھ رکھ کے اس کی گردن دبا کے جو ہے اسے مسجد میں لایا جائے، نہیں۔ لا اکراہ، بولیے بھائی جو سب کو یاد ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی جو ہے، آپ جملہ سنا ہے قراتی کا، اور حلیم بھائی اس کی قدر نہیں کریں گے تو کوئی قدر نہیں کرے گا۔ آغائے قراتی کہتے ہیں زبردستی، اگر نوازش صاحب سنیں حضور، کہ کہتے یہ ہے کہ زبردستی اگر کسی کو مسجد میں لایا جائے گا تو اس کا سر تو جھکے گا لیکن دل نہیں جھکے گا۔ اندازہ لگانے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم کو جو ہے دل جھکانا ہے، تو آپ کو اختیار دیا جائے گا۔
اجبار جہاں پر ہے، ہدایت قہری ممکن نہیں ہے، ہدایت جبری نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ہدایت اختیاری ہوگی۔ یاد رکھیے گا، پروردگار کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر وہ چاہے اگر اعلان کر دے۔ اللہ جو ہے ہدایت جبری کیسے میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھو میرے بندو، اگر تم نے صبح کی نماز آج نہیں پڑھی تو دن بھر تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر تم نے صبح کی نماز قضا کر دی تو ہم کچھ ایسا سسٹم چلائیں گے کہ دن بھر صبح کی نماز نہ پڑھنے والا کیا رہے گا؟ بھوکا رہے گا۔ کس کی ہمت ہے کہ صبح کی نماز قضا کر دیا؟ بتائیے، کوئی ہے جو دن بھر بھوکا رہنے کے لیے تیار ہوگا؟ بہت توجہ کریں گے عزیزو۔ لیکن اللہ کہتا یہ ہے کہ ہم نے تمہیں مختار بنایا ہے۔ مختار سمجھتے ہیں کسے بولتے ہیں؟ جسے اختیار دیا جائے۔ ہم ہدایت جبری کے قائل نہیں ہیں، ہدایت اختیاری کے قائل ہیں۔ ہدایت جبری میں شخصیت کو بلندی نہیں ملتی ہے، ہدایت اختیاری میں انسان کمال حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ زبردستی تو نماز پڑھ رہے ہیں تو کون سا کمال ہے؟ ناشتے کے لیے ڈنر اور لنچ کے اس میں جو ہے انسان نماز پڑھے تو کوئی کمال نہیں ہے۔ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ مجھے بتائیے آپ لوگ۔ انسان افضل ہے۔ فرشتہ جو ہے اور انسان کے درمیان فرق کیا، اسے سن لیجیے آپ، کہ مجھے کہنا ہے۔ فرشتے میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ فرشتوں کے یہاں ہدایت جبری ہے اور انسانوں کے یہاں ہدایت اختیاری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا مقصد؟ یعنی کیا مقصد؟ کوئی فرشتہ اگر چاہے کہ آج ہم بھی جو ہے انسانوں کی طرح ایک گلاس سے کام چلا لیتے ہیں، سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج جو ہے ہو جائے میں خانے میں ایک کپ صحیح، ایک بوٹل نہ صحیح، کوئی فرشتہ جو ہے یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ بولیے مجھے، نہیں کر سکتا ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ہدایت اختیاری نہیں ہے، ہدایت جبری ہے۔ فرشتوں کو انسان سے کمتر اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ گناہ کرنا چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم گناہ کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ گناہ نہ کر کے اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ، ہے نا؟ تو ضروری کیا ہے کہ ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے؟ اچھا، پروردگار اللہ کا کوئی بھی بندہ نہ رہے اس دنیا میں، توجہ کیجئے گا، ایک ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ حضرت انسان جو ہیں یہ کیا کریں، یہ سب کے سب جتنے بھی انسان ہیں کیسا ہم خدا کو نہیں مانیں گے اور سب جو ہے خدا کے نافرمان ہو جائیں۔ اللہ کو کچھ بگڑے گا؟ اس کی کبریائی میں کچھ کمی آ جائے گی؟ اس کے خدا ہونے میں کچھ کمی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اور سب اللہ کو مان لیں تو کیا اللہ کو اور بڑا کر دیں گے؟ اس کا اسٹیٹس، اس کا درجہ، اس کی شان، اس کی منزلت میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں ماننے سے، جملہ سنیں گے عزیزوں، اسے ضائع نہ ہونے دیجیے گا، ہمیں ماننے سے تم بلند نہیں ہوگے۔ یاد رکھو گے، تمہیں اگر ساری دنیا میں، اس کو اچھے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سب لوگ مل کر جو ہے میرے بندے ہو جائیں تو ہمیں بڑا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، تم خود بڑے ہو جاؤ گے کہ تم نے رب العالمین کی بارگاہ میں سر نیاز کام کیا، تم بڑے ہو جاؤ گے، ہمیں تھوڑی بڑا کر سکتے ہو۔ ہماری کبریائی جو ہے، کبریائی ہماری چادر ہے، ہماری ردا ہے کبریائی۔ یاد رکھیے گا، یہ حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کبریائی مخصوص پروردگار ہے
اور ہمارے لیے کیا ہے؟ بندے کے لیے بہت امپورٹنٹ بات پیش کر رہا ہوں، اور یہ سب میں اپنے اساتذہ کی بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ یقین جانیے ایسے ہی ماحول میں اس بات کو پیش کر سکتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، ایک کبریائی ہے اور ایک تواضع ہے، انکساری ہے۔ کبریائی جو ہے معبود کے لیے ہے، انکساری عبد کے لیے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انکساری جو ہے وہ عبد کے لیے ہے، تواضع جو ہے وہ بندے کے لیے ہے۔ اس لیے تم چاہتے ہو بڑا ہونا تو تمہیں چھوٹا ہونا پڑے گا۔ من تواضع للہ، جو خود کو اللہ کے لیے چھوٹا کر دیتا ہے اللہ اسے بڑا کر دیا کرتا ہے، اسے اللہ بڑا کر دیتا۔ تکون من قبرہ اللہ من تواضع للہ، کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ ہمیں اس نقطے پر غور کرنا ہے کہ اگر پوری دنیا، تو اللہ محتاج نہیں ہے کہ اسے اللہ مانا جائے۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچتی نہیں پہنچتی ہے، لیکن میں بہت کھل کے نہیں بولنا چاہتا ہوں، اشارہ کروں گا، دیکھیں آپ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ پوری دنیا جو ہے اگر چاہے اللہ کو بڑا کرنا تو اللہ کو بڑا نہیں کر سکتی ہے پوری دنیا، یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ اللہ کو اللہ ماننے سے اللہ بڑا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جو اللہ کے جانشین ہیں، اگر تم انہیں مانو گے تو وہ جانشین بڑے نہیں ہوں گے، تم بڑے ہو جاؤ گے، تم بڑے ہو جاؤ گے، وہ جانشین تھوڑی بڑے ہو جائیں گے، تم مانو گے۔ کیوں؟ اس لیے انہیں اس لیے مانو یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ ان کے بندے خاص ہیں، یہ منصوص من اللہ ہیں، ان کو مانو گے تو تم جو ہے بڑے ہو جاؤ گے۔ تو شان کبریائی یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے اسے فکر نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی جگہ پہ آیا ہے، جو اللہ کی جگہ پہ آیا ہے، اسے بھی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب محبان اہل بیت کے لیے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، پوری تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے اپنی بڑائی کی فکر ہوتی ہے وہ ایک جگہ پر جا کر بیعت کا مطالبہ کر کے اپنے کو بڑا کرنا چاہتا ہے، لیکن جسے اپنی بڑائی کی فکر نہیں ہوتی وہ کربلا کے جنگل میں آواز دیتا ہے کہ ہم بیعت تمہاری گردن سے اتارے دیتے ہیں، ہم گردن جو ہے قلادہ بیعت تمہاری گردن سے اتارے دیتے ہیں، جدھر تمہارا دل چاہے چلے جاؤ۔ تم حسین کو اختیار کرو گے، حسین کے ساتھ رہو گے تو حسین تھوڑی بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے ہدایت بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم چیز ہے عزیزوں، اسے ہمیں سمجھنا ہے، اسے ہمیں غور کرنا ہے۔ اب آئیے ایک اہم نقطہ اور بھی اس سلسلے میں جو ہمارے علماء حضرات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا ابھی شروع میں، ہمیں سیدھے راستے پر باقی، ماشاءاللہ میرے ساتھ ہی اچھا لگ رہا ہے۔ تو میں سبحان اللہ جب میں کہتا ہوں آپ بھی بولیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری سبحان اللہ کہیے، میری مراد یہ نہیں ہوتی ہے، میری وہ شاعروں والی جو تو وہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جواب دیجئے کہ جو میں نے کہا ہے وہ آپ تک بات پہنچی یا نہیں پہنچی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا باقی رکھ، کبھی بھی ہمارے علماء جو ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں بولتے، یہ ہماری شان ہے، بلکہ ہم اپنے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں کوئی کہے گا کہ تم چور ہو تو ہمیں اتنا تو اختیار ہے نا کہ ہم کہیں کہ ہم چور نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم چور ہو۔ تو ہم کو اپنا نظریہ پیش کرنے کا پورا حق حاصل ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم اپنی حقیقت کو، اپنی اوقات کو بتا سکتے ہیں نا، ہماری اوقات کیا ہے۔ تو اب آئیے یہاں پر ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ جب ترجمہ دیکھیں گے
یہاں پر تو آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ ایک لفظ ہے باقی رکھ اور ایک لفظ ہے دکھا. توجہ کریں گے. ایک گروہ ہے جو ترجمہ کرتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ایک گروہ ہے جو ترجمہ کرتا ہے ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. جائیے آج ہی دیکھ لیجئے گا. علیم بھائی آپ بھی دیکھیے گا ترجمہ. ہمارے علماء نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستے پر باقی رکھ. اور اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. وہ بھی صحیح ہے اور ہم بھی صحیح ہیں. دلیل سنیے گا اس کی. کیوں میں نے کہا نا کہ ہم کیوں بھائی کسی کے خلاف کیوں بولیں؟ ہم اپنی بات بتا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں اور ہم ان کو سیلوٹ بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں. لیکن ہم صحیح کیوں ہیں یہ بتانا ہے. ایک چیز ہے، ایک لفظ ہے، اسے شکر کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے اسے دعا کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شکر میں اور دعا میں کیا فرق ہے؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ شکر اور دعا میں کوئی پوچھے آپ سے کہ کیا فرق ہے، تو آپ اس کا جواب دیجئے گا کہ جب تک نعمت نہ ملے وہاں پہ دعا کی جاتی ہے. بہت توجہ کیجئے گا. اور جب نعمت مل جائے تو شکر ادا کیا جاتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اچھا، میں نے کہا یا اللہ حلیم بھائی کے بیٹے کو اللہ جو ہے بہترین نمبروں سے کامیاب فرما. آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے نا. لیکن اس کے بعد ایک مہینے کے بعد حلیم بھائی کا فون آیا کہ صاحب میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھے نمبر سے پاس ہو گیا. تو میں کہوں گا کہ مومنین کرام حلیم بھائی کا بیٹا اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا. آپ آمین کہیے گا. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے الحمدللہ. بہت توجہ کیجئے گا. معلوم یہ ہوا جب تک نعمت نہیں ملتی ہے، توجہ کیجئے گا، اس وقت تک آمین کہا جاتا ہے، اور جب نعمت مل جاتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر نہیں واضح ہو رہی ہے تو میں اور واضح کر دوں گا کہ کسی کے لیے کہیں پر شک و شبہے کی گنجائش ہے. ایک شخص بیمار ہوا. ایک مثال دے دیتا ہوں تو شاید بات اور کلیئر ہو جائے. ایک شخص بیمار ہوتا ہے. امجد صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ مولانا آپ ذرا نوازش صاحب کو فون کر کے کہہ دیجئے کہ ہمارے جو ہے ایک رشتہ دار ہیں جو بیمار ہیں. میں نے مولانا کو فون کیا کہ صاحب آپ آج نماز مغرب عشاء میں ان کے لیے دعا کر دیجئے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے دعا کی، لیکن مرض اور بیماری ویسی کہ ویسی کنٹینیو رہی، باقی رہی. توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. بیماری تو یہ ہوا کہ صاحب ایک کام کیجئے، ایک قافلہ جا رہا ہے کربلا قافلہ جا رہا ہے. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ وہاں جا کر جو ہے اس مریض کے لیے دعا کریں. وہاں دعا ہوئی، اور روایت میں بھی حدیث بھی ہے پیغمبر اسلام کی کہ دعا جو ہے امام حسین کے قبے اور حرم میں کہ گنبد کے نیچے قبول ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے. وہاں پر جو ہے دعا کی گئی، اور دعا کیا ہوئی؟ وہ وہاں پر دعا قبول ہو گئی. بہت توجہ کیجئے گا. تو جب وہ بیماری جو ہے چلی گئی، ایک صلوات پر محمد وعلی محمد، جب بیماری جو ہے چلی گئی تو اب انصاف سے بتائیے کہ اب دعا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مجھے بتائیں آپ لوگ. اب جو ہے بیماری چلی گئی نا، تو اب جو ہے بیماری چلی گئی تو اب جو ہے دعا رک جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ جب تک جو ہے بیماری موجود رہتی ہے دعا ہوتی رہتی ہے. 1400 سال سے دعا ہو رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن دعا کا جاری ہونا یہ بتا رہا ہے کہ بیماری موجود ہے.
ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ اللہ کب راضی ہوگا؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ کب راضی ہوگا؟ تو کہا کہ کیا تم نے جو ہے آیے غدیر نہیں پڑھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا ہے۔ تو اللہ راضی اس وقت ہوتا ہے جب غدیری اسلام قبول کیا جائے، ہے نا؟ اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اپنا نظریہ پیش کرنے کا مجھے پورا اختیار ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں سورہ الحمد کے مکمل ہونے کے بعد؟ کیا کہتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ راستہ ہمیں ملا ہوا ہے۔ جب نعمت مل چکی ہے تو پھر جو ہے دعا کی ضرورت نہیں ہے، شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سنیں عزیزو، آخری بات کہہ رہا ہوں کہ شکر کا فائدہ کیا ہے اور دعا کا فائدہ کیا ہے، سن لیجئے گا۔ دعا کا فائدہ کسی اور موقع بتاتا ہوں، چلیے شکر کا فائدہ سن لیجئے، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے۔ کہ قرآن نے شکر کا فائدہ بتایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ دیکھو، اگر تم نے شکر ادا کیا نا تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم نے کفر اختیار کیا ہے، ناشکرے بن گئے، تو ہم نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، پیغمبر کی ذات جو ہے نعمت ہے۔ پیغمبر ہمیں ملے، ہم نے شکر ادا کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں علی کو دیا۔ علی ہمیں ملے، ہم نے شکر ادا کیا، اللہ نے فوراً حسن کو دیا۔ حسن ملے، ہم نے شکر ادا کیا، اللہ نے ہمیں حسین کو دیا۔ حسین ملے، ہم نے شکر ادا کیا، اللہ نے ہمیں 14 معصومین عطا کر دیے، ہے نا؟ اللہ نے ہمیں جو ہے شکر کی بنیاد پر، پروردگار نے جو ہے شکر کی کہا لئن شکرتم، اگر تم جو ہے شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ تو یہ نعمت ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم نے شکر ادا کیا ہے۔ اب آخر کلام میں آیت اللہ قرآن کا جملہ پیش کر دیتا ہوں اور گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ شکر دو طرح کا ہے، توجہ کیجئے گا۔ ایک شکر قولی ہے اور ایک شکر عملی ہے، توجہ کریں گے۔ شکر قولی وہ ہے جو زبان سے کیا جائے، شکر عملی وہ ہے جو عمل سے کیا جائے۔ شکر قولی کا تعلق جو ہے، جملہ سنیں، شکر قولی کا تعلق جو ہے وہ اصول دین سے ہے، شکر عملی کا تعلق فروع دین سے ہے۔ شکر عملی جو ہے نواز شکر عملی ہے، اور محبت اہل بیت جو ہے وہ شکر قولی ہے جو زبان سے ہوا کرتا ہے۔ ہم دونوں شکر کو انجام دیں گے تو اب جب ہم شکر عملی کریں گے تو ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یعنی کیا مقصد؟ ہمارے نام اعمال جو ہے وہ سنگین ہوتے جائیں گے، وزنی ہوتے جائیں گے۔ لئن شکرتم، لہذا پروردگار کا ہمیشہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسے ماحول میں پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے جو انبیاء و رسول ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اس کے آئین پر بھی اور قانون پر بھی عمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔